السلام علیکم۔ پرانی کہانیاں اور دلچسپ قصے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو وقت پر مل سکے۔ جزاک اللہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، عرب میں لوگ اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے کہ مٹھی بھر ریت لے کر اسے بکھیرتے، پھر اس ریت سے جو نقشہ بنتا اس کی تعبیر کرتے۔ ایک مالدار تاجر کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی کو اس بات کی فکر ہونے لگی کہ اس کی اکلوتی جوان خوبصورت بیٹی کی شادی کس سے ہوگی۔ تاجر کی بیوی کو جوتش کا یہ طریقہ معلوم تھا۔ اس نے مٹھی بھر ریت بکھیر کر یہ معلوم کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کی شادی ان کے سانولے رنگ والے غلام سے ہوگی۔ یہ دیکھ کر تو وہ حیران اور پریشان رہ گئی۔ پھر اس نے دوبارہ اسی طرح معلوم کیا تو پھر سے یہی جواب آیا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئی کہ میں اپنی اتنی خوبصورت بیٹی کی شادی آخر ایک سانولے رنگ کے غلام سے کیسے کر دوں؟ بھلا میری بیٹی کا اس غلام کے ساتھ کیا جوڑ بنتا ہے؟ اب وہ سوچنے لگی کہ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اگر تو میں اس غلام کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی غلام کل کو میرا دشمن بن جائے۔ اس نے غلام کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، تم عین شمس کے پاس جاؤ اور اسے جا کر پوچھو کہ مجھ سے میری مالکن نے پوچھا ہے کہ میری بیٹی کی شادی کس سے ہوگی۔ غلام نے کہا، جی مالکن، جو حکم آپ کا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ عین شمس کون ہے۔ غلام کو سفر کا سامان تیار کر کے دیا گیا اور وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ عین شمس کون ہے، اس کے گھر کا راستہ کدھر ہے، غلام کو کچھ بھی معلوم نہ تھا، مگر وہ سفر کرتا رہا کیونکہ یہ اس کی مالکن کا حکم تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں اسے ایک چرواہا ملا۔ وہ چرواہا غلام سے پوچھنے لگا، تم کہاں جا رہے ہو؟ غلام نے جواب دیا کہ میں عین شمس کے پاس جا رہا ہوں، مجھے میری مالکن نے کہا ہے کہ میں عین شمس سے پوچھ کر آؤں کہ ان کی بیٹی کی شادی کس سے ہوگی۔ چرواہا غلام کی بات سن کر کہنے لگا، ارے واہ، کیا بات ہے! تو جب تم عین شمس سے ملو تو اس سے پوچھنا کہ آخر ہم کب تک یوں ہی بھیڑ بکریاں چراتے رہیں گے؟ غلام کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں، میں ضرور پوچھوں گا، اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح غلام کافی دنوں تک سفر طے کرتا رہا۔ پھر وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر صرف کھیت تھے، کھیتوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ ان کھیتوں میں اس نے دیکھا کہ وہاں ایک کسان ہل چلا رہا ہے۔ کسان نے سلام لیا اور پوچھنے لگا، جی بھائی، کہاں جانا ہے آپ نے؟ غلام نے جواب دیا، عین شمس کے پاس۔ میری مالکن نے مجھ سے کہا ہے کہ عین شمس سے پوچھ کر آؤ کہ ان کی بیٹی کی شادی کس خوش نصیب کے ساتھ ہوگی۔ کسان نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا، ارے واہ، کیا بات ہے! تو جب تم عین شمس سے ملو تو اس سے پوچھنا کہ آخر ہم کب تک ہری اور زرد فصل کاٹتے رہیں گے۔ غلام کہنے لگا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں ضرور پوچھوں گا، اور پھر غلام آگے بڑھ گیا۔ غلام کافی دنوں تک یوں ہی سفر طے کرتا رہا، یہاں تک کہ پھر وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں سامنے سمندر تھا، اور اس سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں تھا کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک مچھلی سمندر کی سطح پر تیر رہی تھی۔ وہ غلام کو دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی، تم کہاں جا رہے ہو؟ غلام نے جواب دیا، میں عین شمس کے پاس جا رہا ہوں، مجھے میری مالکن نے بھیجا ہے۔ مچھلی کہنے لگی، تم وہاں کیسے پہنچو گے؟ غلام کہنے لگا، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ مچھلی بولی، میں تمہیں عین شمس کے پاس لے جاؤں گی۔ عین شمس کا مطلب ہے سورج کی آنکھ۔ مگر جب تم عین شمس سے ملو تو اس سے پوچھنا کہ جو مچھلی مجھے یہاں تک لائی ہے وہ سمندر کی سطح پر کیوں تیرتی ہے، آخر وہ سمندر کے اندر کیوں نہیں تیرتی؟ غلام نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، میں ضرور پوچھوں گا، بس تم مجھے عین شمس کے پاس پہنچا دو۔ مچھلی نے غلام کو اپنی کمر پر بٹھا لیا۔ کئی دن رات سفر کرنے کے بعد انہیں سمندر کا کنارہ نظر آیا۔ مچھلی نے غلام کو کنارے کے پاس لے جا کر ساحل پر اتار دیا۔ پھر مچھلی نے کہا، میں یہیں تمہارا انتظار کروں گی۔ غلام بولا، ہاں ٹھیک ہے، اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ چلتا رہا، آخر کار غلام عین شمس کے پاس پہنچ گیا۔ غلام نے اپنا پہلا سوال وہی کیا جو اس کی مالکن نے پوچھا تھا۔ کہنے لگا، جناب، میری مالکن نے پوچھا ہے کہ ان کی اکلوتی خوبصورت بیٹی کی شادی کس خوش نصیب سے ہوگی۔ عین شمس نے جواب دیا، تم سے، تمہارے سوا کسی سے نہیں۔ پھر غلام نے دوسرا سوال پوچھا،
کہنے لگا جناب مجھے راستے میں ایک چرواہا ملا تھا، وہ پوچھ رہا تھا کہ آخر کب تک وہ بکریاں چراتا رہے گا۔ عین الشمس نے جواب دیا وہ دن اور رات کا گلا بان ہے، جب تک وقت کا چکر ختم نہیں ہوتا اسے تب تک بھیڑ بکریاں چرانی پڑیں گی۔ غلام کہنے لگا جناب ایک سوال کسان نے بھی پوچھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آخر وہ کب تک کھیتوں میں کام کرتا رہے گا، وہ ہری فصل بھی کاٹتا ہے اور زرد پکی ہوئی بھی، پھر انہیں پانی میں ڈال دیتا ہے۔ عین الشمس کہنے لگا وہی بچوں اور بوڑھوں کے لیے موت لاتا ہے۔ ہری فصلیں بچے اور نادان انسان ہیں، اور پکی فصلیں بوڑھے جن کے بال سفید ہو گئے۔ غلام نے کہا میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ عین الشمس کہنے لگا ہاں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ غلام کہنے لگا جس مچھلی نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے اس نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آخر وہ سمندر کی سطح پر ہی کیوں تیرتی رہتی ہے، وہ سمندر کے نیچے کیوں نہیں جاتی۔ عین الشمس نے جواب دیا کہ جب تم اس مچھلی پر سوار ہو کر سمندر کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاؤ تو تم اس مچھلی کی پشت کو تھپ تھپانا، تب وہ مچھلی اپنے منہ سے اخروٹ جتنا ایک بڑا ہیرا اگلے گی، اس کے بعد وہ مچھلی سمندر کے نیچے چلی جائے گی، وہ ہیرا تم رکھ لینا، وہ تمہارا انعام ہوگا۔ راستے میں دائیں اور بائیں طرف تمہیں پتھر کے 2 حوض ملیں گے، ایک میں خزانہ ہے اور دوسرے میں پانی، وہ خزانہ تم رکھ لینا اور جب تم اس پانی سے نہاؤ گے تو تمہارا رنگ سفید ہو جائے گا۔ غلام نے عین الشمس کو شکریہ کہا اور وہ واپس ہوا۔ مچھلی نے اسے اپنی کمر پر سوار کیا اور سمندر پار اتار دیا۔ غلام نے مچھلی کی کمر کو تھپ تھپایا تو مچھلی نے اپنے منہ سے اخروٹ کے جتنا بڑا سا ہیرا اگل دیا اور پھر وہ سمندر میں واپس چلی گئی۔ غلام نے ہیرا پکڑ لیا اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ آگے بڑھنے کے بعد اسے پتھر کے 2 حوض ملے، واقعی ایک میں خزانہ تھا اور دوسرے میں پانی۔ پانی میں اتر کر اس نے غسل کیا تو اس نے ایک کرشمہ دیکھا کہ اب غلام کا رنگ میدے کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ خزانہ اس نے 100 اونٹوں پر سوار کروایا اور پھر لے کر چل پڑا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس کی ملاقات کسان سے ہوئی۔ اس نے کسان کو عین الشمس کا جواب بتایا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ اپنا سفر طے کرتا رہا۔ پھر اس کی ملاقات چرواہے سے ہوئی۔ اس نے چرواہے کو بھی وہی بتایا جو عین الشمس نے اسے جواب میں کہا تھا۔ آخر کار اپنا سفر طے کرنے کے بعد غلام اپنے شہر پہنچ گیا۔ لوگوں نے 100 اونٹوں کے قافلے کو حیرت سے دیکھا۔ شاندار لباس اور 101 اونٹوں کے قافلے کو گھر کے باہر کھڑا کر کے غلام جب اپنی مالکن کے گھر میں گیا تو اس کی مالکن نے اسے بالکل بھی نہیں پہچانا۔ مالکن سوچنے لگی کہ شاید یہ ہمارا کوئی دور کا رشتہ دار ہے جو میرے شوہر کی موت کی اطلاع سن کر خبر لینے آیا ہے۔ مالکن سوچنے لگی میری بیٹی اور اس نوجوان کی جوڑی تو خوب جچے گی۔ مالکن نے خوشی خوشی غلام کی خوب خاطر تواضع کی، نہ اس نے غلام سے کچھ پوچھا اور نہ ہی غلام نے اپنی مالکن کو کچھ بتایا۔ مالکن غلام سے کہنے لگی میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروانا چاہتی ہوں۔ غلام نے جواب دیا جیسے آپ کو بہتر لگے۔ خیر شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ شہر میں سبھی کو شادی میں شرکت کی دعوت دی گئی، حق مہر کی رقم طے کی گئی اور بڑے دھوم دھام سے نکاح ہوا۔ شادی کی رات غلام کھڑا رہا تو مالکن کی بیٹی نے تنگ آ کر کہہ ہی دیا آپ بیٹھتے کیوں نہیں؟ غلام نے جواب دیا خادم آپ کا غلام ہے، آپ کی اجازت کے بغیر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ دلہن کو اپنے شوہر کی یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ کہنے لگی بھلا ایسی بات بھی کوئی دلہا کرتا ہے؟ دلہن کہنے لگی آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ غلام نے جواب دیا دیکھیے میں آپ کا غلام ہوں، وہی جسے آپ کی والدہ نے عین الشمس کے پاس روانہ کیا تھا، اور میں آج اس حالت میں آپ کے سامنے ہوں۔ دلہن نے یہ سارا ماجرا سنا تو وہ ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے بولی ارے واہ، خدا نے کیا خوب میری قسمت بنائی ہے، لیکن دیکھیے یہ جو سارا ماجرا آپ نے مجھے سنایا ہے اب یہ اور کسی کو مت بتائیے گا، کیونکہ اب آپ میرے آقا ہیں اور آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔